أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے حبیب والا صفات، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں. پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں. بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اور اگر تمہاری مدد اللہ فرما دے اور وہ تم پر غالب آ جائے تو کوئی اور غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تم کو بے سہارا چھوڑ دے تو اور کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. جزاک اللہ قاری محمد نعمان سیفی اور میرے بہت ہی پیارے بھائی علی وقار قادری. ویورز، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اور ویورز، آج ہم بات کریں گے رحم دلی اور نرم دلی پہ. دین اسلام کی روح یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ نرمی کی جائے اور رحم سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے. لیکن ویورز، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم رحم دلی یا نرمی کا مظاہرہ صرف ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جن سے یا تو ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے یا جن سے ہماری کوئی رشتہ داری ہوتی ہے. آج کل تو خیر ماں باپ کے ساتھ بھی ہم گستاخی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تلخ زبان لوگ استعمال کرتے ہیں. بہت ہی افسوس ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ جن کے ساتھ رحم دلی سے اور محبت سے پیش آنا چاہیے، لوگ بچوں کے ساتھ بھی بڑی روڈلی پیش آتے ہیں. ساری نرمی اور رحم دلی جو ہے وہ باہر کے لوگوں کے لیے ہم سیو کرتے ہیں. باہر کے لوگوں سے مراد اگر ہمارے باس آ گئے یا کوئی ایسا شخص آ گیا جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہے یا جس سے ہمارا کوئی گین ہے. اور ویورز ایکچولی تو نرمی اور رحم دلی کے حقدار ساری کائنات ہے، سب لوگ ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ لوگ جو مظلوم ہیں، جو کمزور ہیں، جو مستحق ہیں،
ان کی زندگی میں آلریڈی اتنی پرابلمز، اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ محبت کے، پیار کے 2 الفاظ ہی ان کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے تلخ زبان میں بات کرتے ہیں. اگر کوئی آ کے کچھ مانگ لے یا کوئی مدد مانگ لے تو محبت سے یا خلوص سے اس کے ساتھ پیش آنے کے بجائے ہم ڈانٹ دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں. اور جانوروں کا بھی یہی بات، بلکہ علی بھائی اور میں کل ڈسکس کر رہے تھے کہ جانوروں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آؤ، رحم دلی سے پیش آؤ. تو ویورز، آج ہم بات کریں گے نرمی اور رحم دلی پہ. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، جو آپ تک پہنچایا گیا ہے بائی النور اورچرڈ ہاؤسنگ اسکیم. ویورز، کیا مزے کی بات ہے کہ بریک کے بعد آپ کی ملاقات ایک ایسی پرسنالٹی سے ہونے جا رہی ہے جن سے ہم بہت عرصے سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو گائیڈ کریں. لیکن آف کورس سب سے پہلے دا کنگ آف آر شو، استادوں کے استاد سید قاسم علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم قاسم بھائی. وعلیکم السلام بہن. قاسم بھائی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ کرامت عباس حیدری نے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیسکلی یہ تو ہو گئی فیملی اینڈ ہوپ فلی دا نیوسٹ ممبر آف آر فیملی جن سے اب میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں. آپ CEO ہیں آف انیبلرز، مسٹر ثاقب اثر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ثاقب صاحب، انیبلرز ایگزیکٹلی ہے کیا؟ اس سے ہم بات شروع کرنا چاہیں گے. جیسا کہ نام انیبلرز، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو قابل بنانا، امپاور کرنا. لوگ اپنا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں، ان کو کس طرح سے ان کا پوٹینشیل باہر نکالا جائے. بہت سارے لوگوں کے پاس ڈفرینٹ طرح کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ ٹیلنٹ کو یوز کیسے کرنا ہے. تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیسے وہ اپنا ٹیلنٹ یوز کر کے اس کو انیبل کر سکتے ہیں اور امپاور ہو سکتے ہیں. چلے پھر میں آپ سے تھوڑا سا جسٹ تاکہ ہمارے ویورز کو بہتر آئیڈیا مل سکے. اب جیسے کہ علی بھائی ہیں، ہی از اے بریلینٹ کانٹینٹ پرسن، ہی از اے ہوسٹ ہمسیلف آلسو. اس کے علاوہ ہی از اے ریلیجس اسکالر تو اینڈ رائٹر ایز ویل. ان کی جیسی پرسنالٹی جو ہے وہ انیبلرز کے تھرو کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کیسے ای کامرس پہ اپنا بزنس کر سکتے ہیں آن لائن. اچھا، بیسکلی تو یہ اب یہ سب کے لیے یہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے لیے بھی ہے، جس کے پاس پیسے ہیں اس کے لیے بھی ہے. بیکاز ہمارے پاس 2 طرح کے لوگ ہیں. 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ایک ایسے لوگ ہیں جس کے پاس پیسے ہیں اور ایک ایسے لوگ ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اسکل سیکھ سکتے ہیں. وہ اسکل سیکھ کر ان لوگوں کو اپنی سروسز دے سکتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں. یہ ایک ایکو سسٹم ہم نے پورے پاکستان میں ایک ڈیولپ کیا پچھلے 2.5-3 سالوں میں، جو کہ ایک بہت بڑے قافلے کی شکل اختیار کر چکا. اینڈ بائی دا وے 2.5-3 سال میں دے آر دا ٹاپ آف دا گیم ان پاکستان. یہ بھی میں آپ کے ساتھ ویور شیئر کرنا چاہوں گی کہ 2.5-3 سال کے اندر اتنا بڑا نیٹ ورک کریٹ کرنا، اٹس ناٹ اے جوک. سو آئی سلوٹ یو آن دیٹ، ماشاء اللہ. بٹ یہ ہوا کیسے؟ مجھے شروع سے بتائیں واٹ ہیپن. 2.5-3 سال پہلے آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سوچا وائی ناٹ، مطلب واٹ ہیپن، ہوا کیا؟ ایکچولی میں 15 سال انگلینڈ میں تھا اس 2.5-3 سال سے پہلے. تو میں نے اپنی لائف وہاں پہ اسپینڈ کی، جاب کرتا رہا اور ساتھ ساتھ میں اپنا بزنس بھی کرتا رہا. دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس جس کو ہم امیزون کہتے ہیں، اس پہ میں سیلنگ کرتا تھا. ایک بہت ہی سکسیزفل سیلر کے طور پر ابھرا 2011 میں. تو وہ 2011 سے 2018 تک ایک ایسا سلسلہ تھا کہ میں ایک ٹاپ سیلر بن چکا تھا. دن میں ہزاروں یونٹ سیل ہوتے تھے اور ایک بہت بڑی سکسیس تھی. تو اس سکسیس کو لے کر ایک ذہن میں آئیڈیا ضرور تھا کہ پاکستان نے اتنا کچھ دیا، کہ وہاں پر یہی جانا جاتا تھا کہ پاکستان سے ہیں، پاکستان نے ہمیں کیا دیا، یہی ہم سوچتے تھے. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ پاکستان کو میں نے کیا دیا. تو اس سوچ کے ساتھ پھر میں سب کچھ چھوڑ کر اپنا انگلینڈ میں
بینگ ایز برٹش نیشنل, گھر تھے, سب کچھ تھا, اتنے دوست تھے اینڈ آل دیٹ, سب کچھ چھوڑ کر آئی مووڈ بیک ٹو پاکستان آفٹر 15 ایئرس ان 2018. تو وہ 2018 میں جب ہم تشریف لائے پاکستان میں, اور اس کے بعد لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ جی یہ میری سکسیس تھی, آپ بھی کر سکتے ہیں, طاہر صاحب بھی کر سکتے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو ان لوگوں کو لوگ آئے ہمارے سیمینارز میں, 30 لوگ آئے پہلی دفعہ, پھر 40 آئے, پھر 60 آئے, 100 آئے, پھر ہزاروں آنا شروع ہو گئے. تو ایک قافلہ بنتا شروع ہو گیا, کیونکہ پاکستان میں کلچر کیا تھا کہ یہاں بزنس پڑھانے والے نے خود بزنس نہیں کیا ہوا تھا کبھی, بہت سارے کم لوگ تھے, لیکن ہم لوگ کیا تھے, ہم لوگ خود سکسیزفل سیلرز تھے. ہم نہ ٹیچرز تھے, ہم نہ کہہ لیں کہ ٹرینرز تھے, ہم کیا تھے, ہم سکسیزفل سیلرز تھے. اور وہ ہم نے کہا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, اب آپ یہی کام خود بھی کر سکتے ہیں ہمارے پریکٹیکل ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے. تو وہ پورے پاکستان میں پھیلتے چلے گئے, چلتے گئے. جس شہر سے ہمارے سکسیزفل لوگ نکلتے گئے, ہم اسی کو لیڈر بناتے گئے. اور آج ہم 25 شہروں میں پاکستان کے موجود ہیں, اور 25 شہروں میں وہ لوگ لیڈ کرتے ہیں جو خود سکسیزفل ہیں اور اپنی نالج شیئر کر رہے ہیں. اچھا ویورز, اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ثاقب صاحب کو کیوں بلایا. قاسم بھائی آپ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں, کیونکہ پچھلے دنوں سے جو پروگرام میں ایک لو سا ایک مومنٹ بار بار آتا ہے جب احساس ہوتا ہے کہ اس انسان کا بھی بھٹا بیٹھ گیا کرونا کی وجہ سے, اس کے بھی حالات خراب ہو گئے. قاسم بھائی آپ نے ہی کہا تھا نا کہ ایک ایسے شخص ہیں جو سکسیس سے سکسیس پہ جا رہے ہیں ریگارڈلیس. بالکل, یعنی کہ کرونا, اگر آپ, اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی چوز کرتا ہے, لیکن اگر آپ کی نوکری چلی جاتی ہے, روزی روٹی کے کوئی مواقع نہیں ہے, تو وہ کریٹ کیے جا سکتے ہیں. جی قاسم بھائی. اچھا, چونکہ نا ایسا ہے کہ دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ای کامرس بڑھی ہے, اور ای کامرس کا آپ بڑھنا دیکھ لیجئے کہ پچھلے سال ایک منتھ صرف بتا رہا ہوں, جولائی کے منتھ میں پاکستان میں ملینز آف ڈالر صرف لے کر آئے ہیں فری لانسر. پچھلے پورے سال میں, ثاقب صاحب مجھے سیکنڈ کیجیے گا, 60 ارب روپیہ ایک کمپنی صرف بتا رہی ہے پاکستان میں فری لانسرز لے کر آئے ہیں اپنی سروسز بیچ کے. 60 ارب روپیہ. آپ سوچیں کہ اگر یہ 60 ارب روپیہ ہے تو یہ 60 ارب ڈالر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر یہ پوٹینشیل دیکھا جائے. اور دیکھیں سب سے بڑا پاکستان کا المیہ کیا ہے, ہمارے پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں, ڈگریاں لینے کے بعد انہیں کچھ نہیں آتا. اگر ان کی سکلز دیکھی جائیں, ان کا پوٹینشیل دیکھا جائے, ان کی قابلیت دیکھی جائے, بنیادی سکلز ان کے پاس نہیں ہوتی. وہ ثاقب صاحب نے جو بات کی کہ بزنس پڑھنے والے بچے بزنس نہیں کر سکتے. اور قاسم بھائی انٹرسٹنگلی نا, جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا کیونکہ ان کے اندر اسٹریٹ سمارٹس تھیں, وہ کروڑ پتی ہیں. I mean ماشاء اللہ اللہ ان کو اور دے, مطلب رب نے جس کو دینا ہے اس کو دینا ہے, وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا, یہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, مولا علی کا یہ قول ہے. لیکن محنت تو کرو, ایفرٹ تو کرو, ماشاءاللہ, یہ بھی تو ایک چیز ہے. اچھا, پھر آج کے زمانے کی یہ سکلز ہیں. میں مثال ایک دیتا ہوں کہ لاہور میں ایک معروف پلازا, نام لیے بغیر, وہاں آگ لگ گئی پچھلے سال, بڑا نقصان ہوا, کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا. اچھا, انہی ڈیز میں لیکن مجھے لیپ ٹاپ چاہیے تھا, تو میں نے اپنی ٹیم کو کہا, مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں انہیں اسی پلازے کا نام دے کے کہہ رہا ہوں وہاں سے مجھے لیپ ٹاپ لا دو. اگلے دن لیپ ٹاپ آ گیا, وہ لے آئے. تو میں نے انہیں کہا, مجھے یاد آیا کہ وہاں تو آگ لگ چکی ہے. انہوں نے کہا نہیں سر, آن لائن بڑی چیزیں اویلیبل ہیں. تو بڑے بہترین قسم کے لیپ ٹاپس آن لائن اویلیبل ہیں. بٹ یہ باہر کے ملک میں تو ہوتا ہے قاسم بھائی کہ لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنی چیزیں منگا لیتے ہیں. میری بہت سی دوستیں ایسی ہیں جن کو پاکستان میں کیونکہ قیمت زیادہ لگتی ہے تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کو, اب تو خیر ٹریولنگ کا بھی بٹا بیٹھ گیا, بٹ امریکہ میں, دبئی میں, لندن میں آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں, آن لائن پیمنٹ کر کے ان کے گھر پہ پہنچا, وہ جب بھی آئے وہ لے آئے. تو یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اس میں جیسے اگر ہم باہر کی اگزامپل لے لیں, اس وقت کووڈ کے بعد ہر $2 جو اسپینڈ ہوتا ہے اس میں سے $1.65 آن لائن اسپینڈ ہو رہا ہے. اور یہ کہ کیونکہ لوگوں کا اتنا ٹرینڈ اور یقین ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہی آیا جا رہا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی لوگوں کا یہ یقین ہے کہ آج جیسے آپ کا یا جو بھی جس سے بات کریں کہ یار آن لائن شاپنگ, وہ یہی آتا ہے کہ دکھایا کچھ اور آیا کچھ, بیکاز ٹرسٹ لیول نہیں ہے. بٹ فارچونیٹلی اب یہ بہت زیادہ لوگوں میں اویئرنیس آنا شروع ہو گیا. پچھلے 3 مہینوں میں 96 ارب روپے 96 بلین روپیز کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے پاکستان میں پچھلے 3 مہینوں میں. تو لوگوں کا رجحان تو ہے, اس پہ آ رہا ہے. اور تھرڈ ویو چل رہی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ روزی روٹی کے مواقع. میں بار بار اس لیے یہ چیز ویورز کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں
جو گھر پہ بیٹھے ڈسہارٹ لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، آج کا پروگرام کرنے کا ریزن، ثاقب صاحب کو انوائٹ کرنے کا ریزن ہی یہ ہے کہ ایک تو وہ موٹیویٹ کریں اور گائیڈ کریں، اور پھر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ رائٹ پرسن تک آپ لوگوں کو پہنچائیں. سو آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کی کمپنی سے کانٹیکٹ کریں اور فگر آؤٹ کریں ہاؤ ٹو موو فارورڈ. آپ نے ابھی ہمیں یہ بھی گائیڈ کرنا ہے کہ ہاؤ جی ایگزیکٹلی پاکستانی پروڈکٹ باہر کس طرح پہنچا سکتے ہیں. مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہوتا ہے. میں نے اگر امریکہ میں بیٹھ کے کوئی پاکستانی چیز لینی ہے نا تو آن لائن کم ہی ملتی ہے، آپ کو زیادہ ان کی جو دیسی مارکیٹس ہوتی ہیں اسی میں جا کے لینا پڑتا ہے. لیکن وہاں کی کوئی عجیب و غریب قسم کا کوئی منجن بھی لینا ہوگا تو وہ پاکستان پہنچ جاتا ہے. اٹس ناٹ رائٹ. یہ دیکھیں بیسیکلی ہمارا المیہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں، گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، ہم چاہتے ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں میڈ ان پاکستان کی پروڈکٹس ہوں. ہر کوئی یہی چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے ایز آف بزنس کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. مطلب اگر ہم دیکھیں ایک پاکستان کی پروڈکٹس یہاں سے اگر ہم نے امریکہ بھیجنی ہے تو وہ 6,000 روپے شپنگ کاسٹ ہے اس کی. اور یہی پروڈکٹ چھوٹی سی اگر چائنا سے امریکہ جا رہی ہے تو وہ یا فری شپنگ ہے یا $1 ہے. کیونکہ ان کی گورنمنٹ سبسڈائز کرتی ہے شپنگ کو، سبسڈائز کرتی ہے شپنگ کمپنیز کو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میڈ ان چائنا پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ انکریج کیا جائے دنیا میں. لیکن پاکستان میں ہم ایک تو پوسٹ آفس ایک ہمارا ہے ایک گورنمنٹ کی طرف سے تحفہ جو کہ ایک تو اتنا سلو ہے کہ وہ آرڈر آ بھی جائے باہر سے کوئی تو وہ پاکستان کی پروڈکٹس پہنچتے اوپر لیول سے نیچے تک اویئرنیس کی ضرورت ہے نا. وہی تو بات ہے نہیں بٹ دیکھیں اگر بہت سے لوگ اس طرف آئیں گے اور ان کا جب رجحان اس طرف ہوگا تو گورنمنٹ ول بی فورسڈ آلسو کہ کوئی نہ کوئی چینجز لے کے آئے. اچھا یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو لیٹس کم ٹوورڈز اے پریکٹیکل گفتگو کہ گھر بیٹھے لوگ کیسے اپنی ارننگ انکریز کر سکتے ہیں. ہمارے بھائی بہن جو ڈسٹربڈ ہیں اس وقت، جن کی اچھی بھلی روزی روٹی چلی گئی ہے یا ان کو کہا گیا ہے جس دن کام کرو گے اس دن تمہیں پیسے ملیں گے، یعنی کہ 2-3 ہزار مہینے کے کما رہے ہیں، اتنے میں آپ کا ہفتے کا سودا نہیں آتا تو پورا مہینہ کہاں سے چلائیں گے؟ بلز ایک سیپریٹ ایشو. ہم اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.